دوستو اس ویڈیو میں آپ کو حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا اور حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن بزرگوں سے ملاقات کی اور کون کون سے تبرکات آپ نے حاصل کیے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ میر شمس الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں میں ایک اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے جو کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کشمیر آئے تھے اور پھر یہیں بس گئے تھے۔ شاہ موصوف کو ملا قاسم بھی کہتے تھے اور وہ حاجی کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ وہ علم و ہنر دونوں میں مہارت رکھتے تھے۔ دوستو اس زمانے میں حضرت میر محمد خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ صوفیانہ سرور، رقص اور وجد و حال میں مست تھے۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ ان سے اس بارے میں استفسار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے چیلوں اور مریدوں کو 100 درے مار دوں گا۔ ان ایام میں حضرت عیشا صاحب یعقوبی صرفی رحمۃ اللہ علیہ اکبر آباد میں تھے۔ اکبر آباد ان دنوں آگرہ کا نام تھا۔ جناب عیشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے لکھا تھا کہ ملا قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے باز پرس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ قید میں ایسا پھنس جائے گا کہ دوسروں کو بھی عبرت ہوگی۔ ایک دن حضرت میر محمد خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ پامپور میں محفل سما گرمائے ہوئے تھے کہ ملا قاسم کو پتہ چلا تو خشمناک ہو کر محفل میں دوڑے گئے تاکہ ان کو سزا دے، مگر وہاں پہنچ کر جوں ہی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اس کی نظر پڑی، تھر تھرا کر کانپنے لگا۔ حضرت خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ یوسف شوقی کو ارشاد کیا، شکار کا وقت ہے تو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر ترنم کے ساتھ گایا: خنجر کشیدہ بر سر قتلم شتاب چیست، خود کشتہ میں شویم و ترا اضطراب چیست۔ حضرت ملا قاسم وجد میں آ کر بے ہوش زمین پر گرے تھے۔ جب ظہر کا وقت نزدیک پہنچا تو شیخ یوسف نے یہ بیت پڑھا: اے گرفتاری وصالش تابہ کے گردی بردن، اندر آتا گوی مت اسرار از راز درون۔ حضرت ملا قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی اور خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر پڑ گئے۔ جب نماز کی اذان ہو گئی تو ملا قاسم نے خلیفہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کے لیے پانی لایا تھا۔ نماز پڑھ کر خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے قاسم، ملا رہو گے یا شاہ بنو گے؟ حضرت ملا قاسم نے جواب دیا کہ جو آپ فرمائیں گے۔ پس حضرت خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیشا شیخ سید یعقوبی صرفی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا ہے کہ آج جس کسی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اس کو شاہ کہنا چاہیے، لہٰذا اب تم کو خطاب شاہی دیتا ہوں۔ کہ کچھ مدت بعد حضرت خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ موضوع کریری میں تشریف لے گئے تھے اور جناب حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت میر حمزہ کریری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خلوت نشین کر دیا تھا، اور حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصہ میں سلوک کے ساتھ طریقوں اور منزلوں کو مکمل کیا تھا اور تکمیل کے درجے کو پہنچ کر سب سے مافوق ہو گئے تھے۔ حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ نے جب مراجعت کی اور واپس کشمیر آئے تھے تو حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا آدمی خاص بنایا تھا، بلکہ آخری وقت پر اپنا خرقہ بھی ان کو عطا کیا تھا اور ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ جناب عیشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت اور مہربانی سے حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس حال پر پہنچے تھے کہ ایک دن ذکر کی شدت سے ایسی گرمی پیدا ہوئی تھی کہ ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔
ایک دن نماز تہجد کے غسل کے بعد سردی کی شدت سے سارے بدن سے لہو نکلنے لگا تھا۔ حضرت عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا، انہوں نے اپنا جامہ مبارک پہنایا اور خون بند ہو کر ٹھیک ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ جناب عائشہ حضرت شیخ سعید یعقوبی صرفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک سوار آیا اور گھوڑے سے نہ اترا نہ کوئی تعظیم بجا لائی۔ حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قہر کی نظر ڈالی اور وہ سوار گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر حضرت عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے بنے اور دو آدمی آپس میں باتیں کرتے تھے۔ ایک نے کہا کہ حضرت عائشہ شیخ سید یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے پیاروں میں سے ہے۔ دوسرے نے کہا، ارے کیا کہتے ہو، وہ صرف ایک ملا ہے اور کیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ غضبناک ہو گئے اور جلال کی نظر ڈال کر اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ وہ دفعتاً گر کر جان دے گیا تھا۔ حضرت عائشہ شیخ سید یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن جمعہ کے وقت ہیبت کے انداز میں فرمایا تھا کہ اس وقت کون میرے ساتھ آئے گا؟ حاضروں میں سے کسی نے جواب نہ دیا تھا تو حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت میں حاضر ہوں، اور دونوں مجلس سے غائب ہو گئے تھے۔ انہوں نے مکہ معظم میں جمعہ کی نماز ادا کی تھی اور مدینہ منورہ میں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا عجم میں بے مثل ہے اور تمہارا آخری پہلوان ہے، یہ تمہارے نام کو زندہ رکھے گا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا کی تھی اور حضرت عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر مجلس میں حاضر ہو گئے تھے اور اہل مجلس کو سنایا کہ آج کے دن مہر بہانیاں نچھاور ہو گئی جو اس جوان یعنی حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ شیخ سید یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے تھے۔ دورانی سفر راستے میں بڑے بڑے خدا دوستوں کو ملے تھے۔ مدھیہ پردیش کے ایک ڈسٹرکٹ جس کا نام اجین ہے، وہاں پہ حضرت شیخ فیض اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے بھی بہرہ مند ہوئے تھے۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں خلوت نشین تھے۔ حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی 40 دن بے تربے روزہ رکھ کر اعتکاف کو بیٹھے رہے تھے اور چلہ گزرنے پر ہرنی کے دودھ سے افطار کیا تھا۔ حضرت شیخ فیض اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ریاضت اور مجاہدہ کو دیکھا تھا اور چلہ گزرنے پر ہرنی کے دودھ سے افطار کیا تھا۔ جب شیخ فیض اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ریاضت اور مجاہدہ کو دیکھا تو ان کو سلسلہ کی اجازت عطا کی اور حضرت غوث اعظم شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ الرضوان کا جامع مبارک، حضرت شاہی ہمدان امیر کبیر میں سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خرقہ مبارک اور ایک تذوی تبرک کے طور پر ان کو بخش دی تھی، جو نر پرستان میں ان کے اولاد کے پاس آج تک موجود ہیں اور ان اشیاء متبرکہ کی زیارت بھی کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ دوران سیاحت خراسان بھی پہنچے تھے، جہاں سپاہیوں نے ان کو بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے کہا تھا، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ بات بڑھ گئی اور 200 سپاہی تلواریں سونت کر سامنے آ گئے۔ حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی اور سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں بیکار ہو گئے۔ بادشاہ کو جب خبر ہوئی، وہ بذات خود جناب شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان کو گھر آنے کی دعوت دی۔
چنانچہ قاسم شاہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت قبول کی اور بادشاہ کے گھر گئے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا اور نوکروں نے کھانا لایا، ایک طباق میں بنا ہوا مرغ تھا۔ جب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضیافت پر نگاہ ڈالی تو رکابی میں مرغ زندہ ہوا اور حضرت سے بولا کہ مجھے میرے مالک سے زبردستی لایا گیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ ششدر و حیران رہ گیا اور حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی اور اسی وقت ان کا مرید بن گیا تھا۔ دوستو، اسی سفر میں جب سورت بندر پہنچے تھے تو وہاں خواجہ جمال الدین، جو حضرت خواجہ دیوانہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی بہت مشہور تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور پھر ان کی اجازت سے انہی کے حجرے میں ایک چلہ خلوت میں کاٹا تھا اور سلسلے عالیہ نقش بندیہ کی اجازت حاصل کی تھی۔ خواجہ جمال الدین نے ان کو خواجہ بزرگ یعنی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی مشکل کشا رحمۃ اللہ علیہ کا کمربند شریف اور رومال تبرکن ان کو عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ فتح پور پہنچے تو حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی استعداد دیکھی اور خوش ہوئے اور ان کو سلسلے چشتیہ میں داخل کر دیا تھا۔ پھر ان کو اس سلسلے کی خلعت ارشاد بھی پہنائی تھی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکیر والی پگڑی، جسے کشمیری میں لونگی کہتے ہیں، تبرک کے طور پر بخش دی تھی۔ اس طرح اس سیاحت میں بہت سی کرامات دیکھنے میں آئیں۔ سیر و سیاحت کے بعد حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ واپس کشمیر آئے تھے اور یہاں لوگوں کو راہ حق دکھانے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے سینکڑوں بندگان خدا کو تعلیم و تربیت سے نوازا تھا اور سینکڑوں کو درجہ شہود پر پہنچا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھاٹ پر کشتی میں بیٹھے تھے اور بلند پائے ولی حضرت خواجہ مسعود پامپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی ملاقات کو آئے تھے اور حضرت شوق بابا رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ دوران گفتگو شوق بابا نے کوئی گستاخی کی تھی تو خواجہ مسعود پامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نظر یعنی کہ حضرت شاہ قاسم کی نظر اور شوق بابا رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہاتھ رکھا اور حضرت خواجہ مسعود پامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آستین میں فوراً آگ لگ گئی۔ پھر حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی تھی۔ شوق بابا رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹا اور کہا کہ اگر میرا ہاتھ بیچ میں نہ آتا تم جل کر راکھ کا ڈھیر ہوئے ہوتے، خبردار پھر اس طرح بات نہ کرنا۔ ایک دن حضرت شاہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پل پر جاتے ہوئے سریلی آواز سنی اور ان کو وجد آیا تو دریا میں گرے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی سے نکلے اور کشتی میں بیٹھ گئے تھے، مگر ان کے کپڑے بالکل سوکھے تھے۔ ایک دن ایک قصائی نے ایک گائے ذبح کر کے ان کی سری الگ کر دی تھی۔ حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی موقع پر وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے یوں ہی سری کو گلے کے ساتھ لگایا تھا، زخم فوراً جڑ گیا اور گائے زندہ ہو گئی تھی۔ اسی قسم کے خارق عادات جناب رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار منظر عام پر آئے تھے۔ جناب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر 29 ربیع الثانی 1033 ہجری میں انتقال فرمایا تھا اور علاء الدین پورہ میں دفن ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرض الموت کے دنوں میں ان کا ایک مرید خانقاہ معلم میں تھا۔ کسی نے اس مرید سے پوچھا تھا کہ تمہارے پیر کا اب کیا حال ہے؟ مرید نے کہا تھا کہ بیماری ہے۔ اس آدمی نے کہا خدا اس کا اخیر اچھا کرے۔ مرید نے کہا ایسے بزرگوں کا انجام کیوں اچھا نہ ہوگا، اور ایسے لوگوں کو تم جیسے آدمیوں کی کیا ضرورت ہے کہ تم ان کے حق میں دعا کرو؟ اس آدمی نے کہا تمہارا پیر ہمیشہ شریعت کے خلاف نغمہ اور موسیقی سنتے تھے، اسی لیے مجھے معلوم نہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا، اسی لیے دعا کرتا ہوں۔ مرید پیر کی عیادت کو گیا اور حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ فلانی آدمی خانقاہ میں تمہارے ساتھ کیا گفتگو کر رہا تھا؟
سچ مچ بتانا اس نے کیا کہا اور تو نے اسے کیا جواب دیا تھا؟ مرید نے لفظ بلفظ ساری گفتگو بیان کی تو حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ ہاں، میں نے عمر برساز اور بانسری کو سنا، اب اگر میرا انجام بخیر ہوگا تو میری قبر کی مٹی سے قیامت تک نرسل اگتا رہے گا، ہاں اگر میرا انجام اچھا نہ ہوگا تو نرسل کے پودے میری قبر سے کبھی نہ اگیں گے۔ تو مجھ پر ملامت کرنا اور میری نیش کو قبر سے نکال کر معصومہ چوک کے مرگٹ میں جلانا، تاکہ کوئی صوفیانہ کلام سننے والا پھر درویشی کا دعویٰ نہ کرے۔ پھر جب حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو ان کی قبر کو برابر کیا گیا تھا اور فاتحہ پڑھی گئی تھی۔ سر مبارک کی طرف سے ایک نرسل کی ڈنٹھل نے سر نکالا اور ایک دن رات میں سارا مقبرہ تو سرکنڈوں سے سبز ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے نزدیک ایک لوہار بھی بستا تھا۔ عقیدت مندوں نے مقبرہ کو وسعت دینے کی غرض سے اس سے تھوڑی سی زمین مانگ لی تھی، مگر اس نے انکار کیا تھا۔ دوسرے دن اس کی بھٹی میں بھی سرکنڈا لگا تھا جو آگ میں ہونے کی وجہ سے سونے کے رنگ کا ہو گیا تھا۔ دوسرے دن آہرن میں سے سرکنڈا نکل آیا تھا۔ جب لوہار نے یہ حال دیکھا تو زمین اور گھر آستانے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دوسری طرف ایک کسائی کا گھر تھا۔ اس کی بیوی غیر واقفیت کی بنا پر جاڑ دیتی اور وہ کرکٹ وغیرہ بے ادبی سے مقبرہ تک پھینک دیتی تھی۔ اس کے چولہے میں بھی سرکنڈے نکل آئے تھے تو کسائی گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پھر وہ رقبہ بھی مقبرے میں شامل کر دیا گیا تھا۔ محمد شریف اشائی جو حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا متنبی تھا، مقبرہ کے ادب کرنے میں کوتاہی کی تھی تو ان کے چولہے میں بھی سرکنڈے اگائے تھے جن کا رنگ آگ جلانے پر بھی نہیں بدلتا تھا۔ حضرت شاہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ شروع کے سالوں میں جب جاڑا آنے پر سرکنڈے سوکھ جاتے ہیں تو لوگ ان کو کاٹ کر 3 بڑی بڑی گڑیاں باندھ کر دریا میں ڈالتے تھے اور وہ سرکنڈے ڈوب جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پوتوں میں سے ایک نے مزار سے سوکھے ہوئے سرکنڈے گھر لا کر چولہے میں جلائے۔ اسی رات اس کے پارچہ کے 5 کرتے جو نماز جمعہ پر لگا کر امامت کرتا تھا جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اگرچہ باہر سے بالکل ٹھیک تھا، امام صاحب پریشان ہو کر اپنے مرشد کے پاس گئے اور ان سے واقعہ بیان کیا تھا۔ انہوں نے حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روحانی توجہ کی تو حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس نے ہماری ہڈیاں جلائی، اب اگر اس کا بھی کچھ سامان جل گیا تو کون سی بڑی بات ہے، اس سے کہہ دو کہ دوبارہ ایسی حرکت تک کرے اور نہ کوئی ہمارا نیستاں کو کچھ نقصان پہنچے۔ دوستو، اولیاء اللہ کی کچھ حالات، کچھ کرامات ایسی ہوتی ہے جو ہماری عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ نہ پائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔